آپ کے بچے کی گروتھ کیوں رک رہی ہے؟ وجہ کہیں دودھ تو نہیں؟ میں ہوں ڈاکٹر سائمہ سکندر اور آج میں آپ کو پکی ایٹرز کے بارے میں کچھ انفارمیشن دوں گی۔ اگر آپ کا بچہ کھانا نہیں کھاتا، صرف بسکٹس، فرائز اور دودھ پر چل رہا ہے، آپ کو اس کا وزن کم محسوس ہو رہا ہے، کچھ بھی کھانے سے دور بھاگ رہا ہے اور آپ کو اپنا بچہ دن بدن کمزور محسوس ہو رہا ہے، تو یہ پکی ایٹنگ ہے۔ آپ کے بچہ پکی ایٹرز بنتا جا رہا ہے۔ آج ہم آپ کو اس کے متعلق کچھ آسان معلومات اور ٹپس دیں گے۔ یہ پاکستان میں ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر ماں اس چیز سے پریشان ہے۔ اس کے لیے ہمیں بچوں کو کچھ اہم طریقوں سے لے کر چلنا پڑتا ہے، تب جا کر آپ کے بچے اس مسئلے سے فائدہ اٹھا سکیں گے کسی طرح سے۔ جیسے سب سے پہلا اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے بچے کو دودھ کم اور کھانا زیادہ دینا ہے۔ اب فار ایگزامپل آپ کا بچہ 1 سال سے بڑا ہو گیا ہے، تو آپ 24 گھنٹے میں صرف اور صرف 18 سے 20 آؤنس دودھ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ دن میں بھی دودھ پی رہا ہے، فیڈر سے پی رہا ہے، کپ سے پی رہا ہے اور رات میں بھی دودھ پیتا رہے گا، تو اس کو تو بھوک نہیں لگے گی۔ اکثر مائیں اس کے ساتھ روح افزا اور جوس مکس کر کے دے دیتی ہیں، تو پھر تو ان کی بھوک مر جاتی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ ہے کھانا زیادہ کھلائیں، دودھ کو کم کر دیں۔ اچھا، اب دوسری آسان ٹپ کی طرف ہم آتے ہیں۔ دوسری آسان ٹپ یہ ہے کہ آپ نے ان کو فیملی فوڈ آفر کرنا ہے۔ مطلب آپ دسترخوان میں بیٹھے ہیں یا ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بچوں کو الگ سے کھانا بنا کے نہیں دینا۔ آپ گھر میں جو بھی کھانا بنا رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ دال چاول بنا رہے ہیں، آلو گوشت کا سالن بنا رہے ہیں، آپ کھچڑی بنا رہے ہیں، جو بھی آپ گھر میں بنا رہے ہیں وہی آپ ٹاڈلر فرینڈلی بنا کر بچوں کو دیں، ٹھیک ہے؟ اس کا مرچ مسالے اور چکنائی وغیرہ کم کر کے آپ سب مل کر کھانا کھائیں، گھر میں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے پیرنٹس کو کاپی کرتے ہیں اور بچے بہت اچھے کاپی کیٹ ہوتے ہیں اور وہ ایزیلی پھر کھانا سیکھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں ہم تیسرے اہم پوائنٹ پر۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے گھر میں بہت زیادہ بسکٹس، چاکلیٹس اور یہ فرائز، چپس یہ سب نہیں رکھنے۔ ہماری پاکستانی مائیں کہتی ہیں ہائے میرا بچہ کچھ تو کھا لے، تو اس کے لیے کیا جی گھر میں ہر وقت ڈبے پڑے ہوتے ہیں اس کے، تو یہ چیز غلط ہے۔ آپ بچے کے پیٹ میں بھوک کے لیے جگہ تو بچائیں، جب بچے کو بھوک لگے گی تو وہ پراپر فیڈ لے گا نا، تو اس کے لیے آپ نے ان چیزوں کو گھر میں نہیں رکھنا۔ اس کے بعد چوتھی بہت اہم بات ہے، آپ نے ٹیبل فن بنانا ہے پلیٹ کا۔ فار ایگزامپل آپ پلیٹ کو کیسے فن بنائیں گے ٹیبل میں؟ وہ آپ روٹی بنا رہے ہیں اس کی اسٹار شیپ بنا دیں۔ یہ میں چھوٹے بچوں کے لیے آپ کو ایک فرینڈلی مشورہ دے رہی ہوں کہ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو 2 سال سے کم عمر ہوتے ہیں، آپ اسی روٹی کو اسٹار شیپ میں بنا دیں، ان کو بڑی فینٹیسائز کر جائے گی یہی چیز اور وہ کھانا شروع کر دیں گے۔ ایک کوکمبر جو کھیرا ہوتا ہے اس کی آپ ٹائرز بنا دیں، ٹھیک ہے، ویلز بنا دیں، وہ اس کو کھانا شروع کر دیں گے۔ فروٹس کو ڈفرینٹ شیپس دے دیں، انڈے کا اسمائلی بنا دیں، وہ شوق سے کھا لیں گے۔ تو یہ بیسیکلی ٹیبل فن ہے۔ آپ بچے کو اگر پلے فل اور خوبصورت سا کھانا سامنے پریزنٹ کریں گے تو یہی پلے فل پریزنٹیشن بچے کے لیے بڑی زیادہ اٹریکٹیو ثابت ہوگی اور مائیں بھی اس سے خوش ہو جائیں گی، کھانا بھی کھا لیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، یہ بہت اہم ہے، یہ تو میرے حساب سے پہلے آنا چاہیے، وہ یہ کہ آپ نے ٹی وی یا موبائل یا ٹیبلٹ کے سامنے بٹھا کر بچے کو کھانا نہیں کھلانا۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ ٹی وی یا ٹیبلٹ کے سامنے کھاتا ہے تو وہ مائنڈ لیس ایٹنگ ہوتی ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اس کا سارا دھیان فوکس اس موبائل فون پر ہوتا ہے اور وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ بچے لذت سے کھانا نہیں کھاتے ہیں، تو اس میں بھی ان کی بھوک آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے۔ یہ کام آپ نے بالکل نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگر آپ کوئی نیا کھانا انٹروڈیوس کرا رہے ہیں تو آپ اس کو ریپیٹڈلی انٹروڈیوس کرائیں۔ فار ایگزامپل آج آپ نے بچے کو گاجر دی ہے اور اس کو پسند نہیں آئی، اس نے منع کر دی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سوپ دے دیں، آپ قیمہ کھلا دیں، لیکن آپ نے یہی گاجر 10 سے 15 دفعہ اس کو بار بار دینی ہے۔ جب بچے کو 10 سے 15 دفعہ آپ بار بار دیں گے، بے شک وہ منع کر دے لیکن اس کا ٹیسٹ اس کے اندر ڈیولپ ہو جائے گا۔ 10-15 بار منع کرنے کے بعد وہ اس گاجر پر آ جائے گا۔ اسی طرح آپ جو بھی نیا فوڈ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں اس کو مطلب آپ نے ریپیٹڈلی انٹروڈیوس کرانا ہے۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ ایک اور پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ آپ بچے کو ہر چیز میں انوالو کریں۔ فار ایگزامپل آپ گروسری کرنے جا رہے ہیں، آپ بچوں کو کہیں کہ فروٹس وہ رکھیں،
फ्रूट्स के नाम भी आएंगे, देखेंगे, फिर उनको क्यूरोसिटी डेवलप होगी कि भाई मैंने भी ये खाना है, वो उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आप अंडा फेंटवाएं उनसे, उनको पता हो कि अंडा क्या होता है, फिर वो खाना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सैलेड वगैरह बनवाएं ताकि वो उसी दौरान थोड़ा सा खीरा खा लें, गाजर खा लें। इस तरह से बच्चों को आप इन्वॉल्व करें, ये भी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है बच्चों में। ये तो थे कुछ अहम से पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं ना। अब अगर माएँ महसूस कर रही हैं कि जी 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, मेरे बच्चे का वज़न जो है वो 10 से 15 किलो के बीच में ही फंसा हुआ है, ज़्यादा नहीं हो रहा। दूसरा, आपको महसूस होता है कि जी बच्चे की ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए, हालांकि आप ये सारे पॉइंट्स को भी फॉलो कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी लग रहा है कि बच्चा नहीं, इसका पेट भी हल्का हल्का फूलता हुआ महसूस हो रहा है, हमें ये फील हो रहा है कि बच्चा मट्टी चूने की तरफ जा रहा है, और हमारी कोशिशों के बावजूद जो है उसका चेहरा बहुत पीला होना शुरू हो गया, और उसके पेट में हर वक्त दर्द रहता है, कभी दस्त की प्रॉब्लम होती है, कभी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। तो अब आप सिर्फ पिकी ईटर्स की तरफ ना रहें, ठीक है। अब कोई ना कोई फिजिकल इलनेस हो सकती है, अब आपने अपने डॉक्टर को जाकर जरूर दिखाना है ताकि वो आपके बच्चे को डिवॉर्म कर सके, ये बहुत अच्छा साबित होता है। कुछ डॉक्टर्स आयरन डेफिशिएंसी की दवाइयाँ देते हैं, सो ये सब आप इस्तेमाल करें तो ये भी आपकी पिकी ईटर्स को बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। आपकी अपनी घर की मदद और मेडिसिन की हेल्प दोनों बड़ी अच्छी साबित होती है। आई होप हमारी माँओं को मेरी इस वीडियो से बड़ा फ़ायदा मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।